معزز اساتذہ صاحبین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج صبح سے اردو میڈیم کے اساتذہ کے لیے اورینٹیشن پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، جس میں ہر مضمون واری پروگرام نشر ہوا ہے۔ اب ہم اس سیشن میں پرائمری کلاسز کے ای وی ایس اور ریاضی پر ہم بات کریں گے۔ اس ساتھ ای وی ایس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں شاہد علی حضرت صاحب، جو اسٹیٹ گروپ ریسورس ممبر ہیں اور آپ ریاستی سطح پر مختلف ماڈیول کی تیاری میں معاون رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سوشل ورکر ہیں۔ اب میں سب سے پہلے شاہد علی حضرت صاحب سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ 18 ماہ بعد بچے جب اسکول آ رہے ہیں تو بچوں کی ذہنی کیفیت، بچے کس حالت میں اسکول آ رہے ہیں، آپ اس پر تبصرہ فرمائیں۔ بہت شکریہ محمود علی صاحب۔ تلنگانہ ریاست کے تمام معلمین و معلمات کا آج کے اس لائیو سیشن میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام یا یہ سیشن ہمارے لیے ضرور ثمر آور ثابت ہوگا۔ تو محمود علی صاحب، دراصل ایجوکیشن از برنگنگ آؤٹ دا پوٹینشیلٹیز آف این انڈیویژول فار سیلف ڈیولپمنٹ ہے، یعنی تعلیم سے مراد کسی فرد کی پوشیدہ جبلی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے، ابھارنا ہے، اور ان صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے، ان پوشیدہ ان جبلی صلاحیتوں کے ابھارنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ماحول ہوتا ہے ہمارے اسکول کا ماحول، ہمارے کمرے جماعت کا ماحول۔ تو پچھلے 18 ماہ سے، بدقسمتی سے پچھلے 18 ماہ سے یہ جو فطری اکتسابی ماحول ہے، نیچرل لرننگ انوائرنمنٹ ہے، اس سے ہم اساتذہ اکرام بھی دور ہیں، اس سے ہمارے عزیز طلبہ بھی دور ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے، اس میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بڑا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں ان ٹوٹے ہوئے تاروں کو جوڑنا ہے، ان دور ہوئے بچوں کو قریب لانا ہے، اور ان 18 ماہ میں ان کے جو نفسیاتی، جذباتی اور ثقافتی طور پر وہ لوگ جو دور ہوئے ہیں یا جو پریشانیاں یا ڈسٹربنس فیل کر رہے ہیں، اس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے، اسے کم کرنا ہے، اس اسٹریس کو، اس دباؤ کو کم کرتے ہوئے انہیں کمرے جماعت سے قریب تر کرنا ہے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور چونکہ اساتذہ اکرام بھی تیار ہیں اور اسکولز بھی کھل چکے ہیں، تو ہمیں مل کر، آپ اور ہم مل کر چلیے، آئیے ہمارا کل بنائیں اور بہتر، اور یہ جو تعلیمی اور اکتسابی جو عمل رک چکا تھا، اسے دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں اور دوبارہ اسے لے کر چلتے ہیں۔ تو بہت خوب شاہد علی حضرت صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں منظر کشی کی ہے۔ تو اس ضمن میں ایس سی آر ٹی کی جانب سے اس سال کا تعلیمی کیلنڈر شائع ہو چکا ہے، جس میں اس سال بھی ہو سکتا ہے گزشتہ سال کی طرح 70% نصابی ہو، اور اس سال ہمیں جو ایف ایز لینا ہے صرف 2 ایف ایز لینا ہے۔ پہلا ایف اے اکتوبر کی 5 تاریخ تک ہے، 5 تاریخ تک مکمل کرنا ہے، اور دوسرا ایف اے جو ہے نا جنوری میں لینا ہے ہم کو، اور جو ایسے لینا ہے، پہلا ایسے دسمبر کے پہلے ہفتے میں لینا ہے، اور بعد کا جو ایسے ہوگا وہ اپریل میں ہوگا۔ تو اب میں یہ سوال آپ شاہد صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ای وی ایس کی تدریس کے لیے طلباء کو کس طرح آمادہ کیا جائے کہ وہ جو بچے اب اس دور میں جب واپس آ رہے ہیں تو ان میں نفسیاتی، سماجی ہر طرح کا دباؤ موجود ہے، اس کو کس طرح سے بچے کو آپ ای وی ایس کی تدریس کے لیے راغب کریں؟ بہت شکریہ صاحب، یہ کافی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پروگرام، یہ سیشن دیکھنے والے اساتذہ اکرام کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا۔ تو دیکھیے،
ہمیں یہاں پہ خالق کائنات اللہ رب العزت کا طریقہ تدریس مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی تربیت کے لیے کون سا طریقہ تدریس یہاں پہ اپنایا تھا. تو اگر ہم تھوڑا سا تاریخ پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے وحی سنائی گئی یہ ہو گئی لسننگ محمود صاحب. اور دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو دہرایا یہ ہو گئی اسپیکنگ. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنایا یہ ہو گئی ریڈنگ. اور آخر میں مرحلہ آتا ہے رائٹنگ کا. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ آ چکا ہے. تو یہی وہ طریقہ کار رہا ہے جس کے ذریعے جس کو آقا علیہ السلام نے بھی اپنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے طالب علم وہاں پر پیدا ہوئے جنہوں نے کائنات میں کچھ نمایاں کام انجام دیا اور ساری دنیا میں تہذیبی، ثقافتی، معاشی اور تعلیمی انقلاب پیدا کیا. تو ہمیں بھی اس طریقے تدریس کو اپنانا چاہیے اور اس کو کمرے جماعت میں شروع کیسے کیا جائے کہ سب سے پہلی چیز بچے کو اب ہمیں زیادہ سنانا ہوگا کہ بچے جتنا سنیں گے ان کی اتنی ہی ای وی ایس ووکیبلری بڑھے گی، ماحولیاتی مطالعے کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوگا. تو بچے جتنا سنیں گے جتنا دیکھیں گے، جتنا مشاہدہ کریں گے اتنا بول پائیں گے، اتنا سمجھ پائیں گے، اتنا لکھ پائیں گے. تو ہمیں شروعات کرنی ہوگی. اس پروگرام کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ ہمیں شروعات کرنی ہوگی ان کو سنانے سے اور ان کے ای وی ایس ووکیبلری کو بڑھانے سے. اگر ہم شروعات کریں گے تو عنوانات بھی جو ہماری جماعت سوم، چہارم اور پنجم میں اگر ہم دیکھیں تو عنوانات بھی وہی ہیں جو ماحول میں یہ لوگ جو بات کریں گے وہی عنوانات ہوں گے. جیسے خاندان ہے، کھیل کود ہے، پیڑ پودے ہیں. تو جب ان کے تعلق سے ہم انہیں باتیں کرنے پر آمادہ کریں گے تو انہیں یہ تعلیم نئی لگے گی اور وہ یوں سمجھیں گے تو بھائی یہ ہمارے ہی ماحول کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے ہی اطراف کی بات ہو رہی ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ماحول کا مطالعہ ہی ماحولیاتی مطالعہ ہے. جی بہت خوب. یعنی بچوں کے ماحول کے بارے میں بچوں سے سوالات کرتے ہوئے بچوں کو راغب کرتے ہوئے ہمیں ماحول کی طرف، ای وی ایس کی طرف ہم راغب ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ شاہد صاحب ابھی سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت سوم اور پنجم کے ای وی ایس میں ہمیں کیا کیا بنیادی تصورات موجود ہیں؟ ان بنیادی تصورات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا لازمی باتیں ہمیں اس سال کے لیے اپنانا ہے اور ہمارا وے آپ اپروچ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ سر. یہ کافی اہم سوال ہے. ہمارے معلمین اور معلمات بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ای وی ایس کی جیسے ہم نے ابھی سوالات کیے ہیں، ووکیبلری ڈیولپ کی ہے، تو دو اور باتیں یہاں پر ہمیں ایڈ کرتے ہوئے کام کو شروعات کرنی ہوگی. نمبر ایک یہ ہے کہ ہر چیز اے بی ایل اور پی بی ایل کے ساتھ ہونی چاہیے. شاہد صاحب جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر، یہ اے بی ایل پی بی ایل کیا ہے؟ آپ اس کو تفصیلی بیان کیجیے. جی بہت شکریہ سر. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اینڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. تو پہلے اساتذہ اکرام اس ایکٹیویٹی کو یا مشغلے کو طلباء کے سامنے کر کے بتائیں، پھر طلباء کو اسی کو ایز اے پروجیکٹ دیں. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ یعنی اساتذہ کا مظاہرہ اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یعنی کہ طلباء کا جب ایسے مظاہرہ ہو جائے گا تو ان دونوں ایکٹیویٹیز کے درمیان طلباء کے سر پر ہمیں ایک تھنکنگ کیپ لگانی ہوگی. تو اب یہ تھنکنگ کیپ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ای وی ایس کے بچوں میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے انہیں سوچنے والی ایکٹیویٹیز زیادہ دی جانی چاہیے. انہیں تھنکنگ کیپ لگا کر یہ چیز ہم بتاتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی طرف کیسے راغب ہوں. چلیے آئیے کچھ سلائیڈ کے ذریعے میں ایک تمثیلی
سبق بتانے والا ہوں. دیکھیے اساتذہ اکرام، یہ ایک تمثیلی سبق ہے. اس کے تعلق سے پورے جماعت سوم تا پنجم ہم آپ کو واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پورے عنوانات اور مطلوبہ مہارتوں کے ساتھ ہم آپ کو ضرور پیش کریں گے. تو چلیے یہاں پر اسکرین پر موجود جماعت سوم کی مطلوبہ مہارتیں. تو اس سبق میں جو کلیدی نکات ہیں، جیسے خاندان کیا ہے، خاندان کے اقسام، خاندانی شجرہ، خاندان کے عمر رسیدہ افراد وغیرہ جو ہیں، تو ان کو اس کا کانسیپٹ ہمیں دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیے مطلوبہ تصورات کیا ہونے چاہیے کہ پہلی چیز بچے کو خاندان کیا ہے اس تعلق سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ بتائیے آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کا آپ سے رشتہ کیا ہے اور آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے. اس جانب سوالات کرتے ہوئے جائیں تو دھیرے دھیرے انہیں کون کون سے لوگوں کو ملا کر خاندان کہا جاتا ہے اور خاندان میں عمر رسیدہ افراد کون کون سے ہیں. عمر رسیدہ یہ بھی ایک لفظ کا ہم وہاں پہ انہیں کانسیپٹ دے سکتے ہیں. بہرکیف بولنا یہی ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں سوالات کرتے ہوئے ان کی سابقہ معلومات سے تاروں کو کھینچنا ہے اور موجودہ عنوان سے ان تاروں کو جوڑنا ہے. اور 18 ماہ کا جو گیپ ہے جس میں تعلیمی اکتسابی عمل رک چکا تھا، اس کو فل کرتے ہوئے ان کے تعلیمی سفر کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھ پانا ہے. یہی اس کا مرکزی خیال ہے. اگر ہم دوسرا عنوان یہاں پہ پی پی ٹی دیکھیں کہ آؤ کھیلیں اگر لیں، تو یہاں پر کھیل، گھروں میں کھیلے جانے والے کھیل، میدان میں کھیلے جانے والے کھیل اور اسی طرح سے موجودہ دور میں کھیلے جانے والے کھیل، پرانے دور میں کھیلے جانے والے کھیل اور ہمارے انفرادی طور پر جوڑیوں میں کھیلے جانے والے کھیل اور کھیلوں کے لیے کون کون سی اشیاء درکار ہے. یہ تمام سوالات جب ان سے کریں گے ہم، تو آپ یقین مانیے بچوں کے پاس بہت ساری پری ریکویزٹ مطلب معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو فٹافٹ جواب ضرور دیں گے کہ کون سے کھیل میں کھیل کی کسی بھی اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ وہی کہیں گے. تو اس طرح سے ان کے ذریعے سے کہے ہوئے الفاظ لے کر جب ہم بورڈ پر لکھیں گے تو یہی ہو گئی ای وی ایس کی ووکیبلری، یہی ہو گئی ای وی ایس ماحولیاتی مطالعے کا ذخیرہ الفاظ. جب ذخیرہ الفاظ ہوگا تو سبق سے عنوان کی طرف بڑھنے میں کافی آسانی ہوگی اور اسی طرح ہم کامیابی کے ساتھ ہر لیسن کو ان کے اپنے ماحول سے جوڑ کر پڑھا پائیں گے اور وہ بھی بچے بھی کافی خوش ہوں گے. ایک جوائفل لرننگ کا، ہیپینس لرننگ کا ماحول ہوگا. بہت شکریہ محمود صاحب. شکریہ شاہد صاحب. آپ نے ہر طالب علم کے سر پر تو سوچ کی ٹوپی رکھ دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اساتذہ کے سروں پر بھی سوچ کی ٹوپی آ گئی ہے. ہم سوچتے ہوئے طلبہ میں سوچ کی ٹوپی ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں. اب میں شاہد علی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ای وی ایس کے لیے اور کوئی نقطہ جو ہم بحث نہیں کر سکے، آپ اس بارے میں بتلائیے. بہت شکریہ صاحب. وقت کا تقاضا بھی ہے اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ عظیم پریم جی یونیورسٹی کے ایک سیشن میں گفتگو ہوئی تھی اس پر. یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سی او سی اور سی او آئی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا جو اسی کو وہاں تک لے جائے گا کہ ٹیچرز آر دا فرسٹ کلاکار ان دا ورلڈ اینڈ آل کائنڈ آف کلا اسٹارٹس فرام دا ٹیچر. تو سی او سی اور سی او آئی کا کانسیپٹ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا وقت اکثر پورے دنیا کے لوگوں کا وقت سی او سی یعنی کہ سرکل آف کنسرن کے اطراف گھومتا ہے اور کچھ وقت سی او آئی یا سرکل آف انفلوئنس کے اطراف گھومتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے میں آپ کو اختصار سے بتا دوں کہ کنسرن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ پولیوشن ہے اور روڈز ہیں اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بحث کر کے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو وہ سی او آئی کے یعنی کہ ٹریفک کے پرابلمس ہے، کوئی اخبار میں کوئی نیوز آ گئے، اس کے اوپر ہم بحث کر کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن ٹیچرز کے پاس سی او سی کم ہوتا ہے، یعنی سرکل آف کنسرن پہ ان کو گفتگو کرنے کا وقت کم ہوتا ہے، لیکن سرکل آف انفلوئنس پر یعنی کہ ان کے کمرے جماعت میں آپ وہ انفلوئنس ڈال کر
کچھ چیزوں کو مثبت طور پہ تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہی ان کا جو کمرہ جماعت، وہ جو اسکول ہے وہاں پہ ٹیچر زیادہ رہتے ہیں، تو وہ ان کا سرکل آف انفلوئنس ہے، وہاں پر اس سرکل میں وہ جتنا ہو سکے طلبہ کے اندر نت نئی چیزوں کو مطلب فروغ دے سکتے ہیں، جس میں نہ صرف ای وی ایس بلکہ دیگر اور بھی اسباق کا وہاں پر احاطہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ مجھے موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ معزز اساتذہ صاحبین، یہ تھے ای وی ایس اور میاس پر ہمارے نکات۔ آپ غور کیجئے، یہ جو بنیادی کلیدی تصورات ہیں یہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے دستیاب ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کے معیار کے مطابق اور اپنے کمرے جماعت کے مطابق ان نکات کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر آپ صحیح پلاننگ کریں گے تو یہ جو درکار وقت ہے ہم اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اور جو لرننگ گیپ بچوں میں آیا ہے اس لرننگ گیپ کو ہم دور کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو آئیے آخر میں اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ شکریہ تمام اساتذہ صاحبین جو پروگرام دیکھیں، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔